اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت علی علیہ السلام پر سوال کیا گیا کہ پہلی خلافتوں کے وقت مسلمانوں میں وہ انتشار نہیں تھا جو آپ علیہ السلام کی خلافت کے وقت ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ سوال ہے جو لوگوں نے آپ علیہ السلام پر اس وقت کیا جب آپ علیہ السلام کی خلافت میں فتنہ اور شر زور پکڑتا جا رہا تھا۔ تو علم کے دروازے حضرت علی علیہ السلام نے اس سوال کا کیا جواب دیا؟ وہ جواب جاننے سے پہلے خلافت راشدہ پر مختصر سی بات ہو جائے۔ ناظرین گرامی، شمع رسالت کی روشنی میں چلنے والے لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے ہوئے لوگوں پر تنقید گناہ کبیرہ ہے۔ محمد عربی کے تربیت یافتہ اور مدینۃ العلم کے شاگردوں پر بہتان لگانا حق و دیانت اور ایمان و انصاف کا دامن چھوڑ دینے کے مترادف ہے اور احتیاط و سلامتی کا خون کر دینے کے برابر ہے۔ یہ لوگ خدا کے چنے ہوئے ہیں، محمد عربی کے پسندیدہ ہیں، خدا و رسول نے ان سے راضی ہونے پر مہر لگا دی ہے، پھر ہم ان سے ناراض کیوں ہوں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا سے پہلے تشریف لے جانا تھا، ان کو پہلی خلافت مل گئی۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے پہلے داعی اجل کو لبیک کہنا تھا، ان کو دوسری خلافت مل گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیدر کرار سے پہلے جام شہادت نوش کرنا تھا، ان کو تیسری خلافت مل گئی۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تشریف لے جانا تھا، ان کو چوتھی خلافت مل گئی۔ اب جب کہ آپ علیہ السلام نے چوتھی خلافت کو قبول کر لیا ہے اور پہلی خلافت آپ علیہ السلام کو ملی ہی نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ آپ علیہ السلام خلیفہ بلا فصل یا خلیفہ اول ہیں ایک مفروضہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین گرامی، بحث کرنا مقصد نہیں، ایک سیدھی سی بات عرض کرنا تھی، وہ کر دی۔ شیر خدا مشکل کشا کو اگر چوتھی خلافت ملی تو اس سے آپ علیہ السلام کی شان میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ پہلی خلافتیں بھی آپ علیہ السلام ہی کے مشورے سے قائم تھیں۔ ناظرین گرامی، اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام پر سوال کیا گیا کہ پہلی خلافتوں کے وقت مسلمانوں میں وہ انتشار نہیں تھا جو آپ علیہ السلام کی خلافت کے وقت ہے۔ تو علم کے دروازے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خلفاء کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ اس ایک واقعہ سے ہی حضرت علی علیہ السلام کے پہلے خلفاء سے ربط و تعلق کا اندازہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہوتے یا خلیفہ چہارم بنے، حیدر کرار ہی ہیں۔ ان کی جو عظمت، جو رفت، جو شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بیان ہو چکی ہے، اس میں کچھ بھی فرق نہیں آ سکتا۔ علی وہ ہیں جن کی ولادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی۔ علی وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی وہ ہیں جن کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے۔ علی وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی اہل بیت کہا، اپنی جان کہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام الاولیاء سیدنا حیدر کرار مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ہم علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہیں، ہم حکمت کا گھر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی ہم میں سے ہیں اور ہم علی سے ہیں اور ہمارے بعد تمام مومنوں کے ولی ہیں۔ سیدنا علی علیہ السلام کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے، جبکہ نص حدیث سے ثابت ہے
کہ آپ علیہ السلام مدینۃ العلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کرامت و بزرگی اور عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یعنی اے گروہ انصار، ہم تمہیں ایک ایسی بات بتائیں کہ اگر تم اس کا دامن ہاتھ میں رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ علی ہیں، بس ان سے محبت کرو میری محبت کے ساتھ، اور ان کا اکرام کرو میرے اکرام کے ساتھ، اور یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ بہرنو سیدنا حضرت علی علیہ السلام کی سرداری اور سلطانی مسلمات میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے تو ہزاروں دفتر بھی ناکافی ہیں، پھر میں چند الفاظ میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے صدقے ہم سب گنہگاروں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔